مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں دلائل الخیرات شریف کے پہلے حزب کے درود پاک میں رؤیتہ لفظ آتا ہے، آئیے اس کی تشریح سنتے ہیں۔ یعنی اے اللہ مجھے جنت میں آنکھوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرما، چونکہ جنت ثواب ایمان ہے، لہذا جو شخص دنیا میں آپ کی زیارت کیے بغیر آپ پر ایمان لایا، اس کا اجر و ثواب یہ ہونا چاہیے کہ اسے جنت میں آپ کا دیدار عطا کیا جائے۔ یہ ایسا مطالبہ ہے جس میں لازمی طور پر جنت میں داخلے کا مطالبہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ دعا کرنے والے کو یقینی علم نہیں کہ میں اہل جنت سے ہوں، لیکن اس نے دعا یہ کی ہے کہ مجھے جنت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا کی جائے، کیونکہ اس کا مقصد اور مدعا یہی ہے، مقام بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ کی خدمت کی حاضری انتہائی عزیز اور پر لطف چیز ہے۔ اس کے لیے میدان قیامت کے بجائے جنت کی تعیین اس لیے کی کہ جنت ہی کمال لطف اور دائمی نعمت کی جگہ ہے، اسی جگہ پر رکاوٹ اور کدورت سے خلاصی ہوگی، لہذا اسی جگہ زیارت سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکے گا۔ وارزقنی صحبتہ، اور مجھے جنت میں حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائمی خدمت و رفاقت عطا فرما، کیونکہ اسی سے آپ کی دائمی زیارت اور دیدار سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونا میسر ہوگا۔ ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ ہمیں دنیا میں آپ کی محبت عطا فرما، وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ، اور مجھے موت عطا فرما اس حال میں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں۔ وَأَسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس حوض پر ایمان لانا واجب ہے۔ صحیح اور مشہور احادیث میں اس کا ذکر اس صراحت کے ساتھ ہے کہ ان کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے۔ 50 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کی روایت کی ہے۔ 20 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے روایت صحیحین بخاری و مسلم میں ہیں، باقی روایات دوسری کتب احادیث میں ہیں۔ پھر صحابہ کرام سے روایات کرنے والے تابعین کی تعداد کئی گنا بڑھ کر ہے، اور پھر اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ سلف صالحین اور اہل سنت متاخرین کا اس کے اس بات پر اتفاق ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ الرحمہ بہار شریعت کے حصہ اول میں احادیث کی روشنی میں عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ حوض کوثر
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا، حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے۔ اس کے کنارے پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویے کے قائمہ ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کوثر میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا۔ ابن عساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دولت کلام بخشی اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھ کو شفاعت کبریٰ حوض کوثر سے فضیلت بخشی۔ ابن دیلمی نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی ہے، سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں، اور میری امت سے میرے چاہنے والے محبت کرنے والے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف کے درود پاک میں ہے، اللہم ابلغ، درود و سلام کا تحفہ آپ کی روح انور کو پہنچایا جائے گا، منی، میری طرف سے۔ یہ اس لیے کہا تاکہ یہ عمل خود قائل کی طرف سے ہو، مقصد یہ ہے کہ قرب حاصل ہو، محبت کا اظہار ہو، واجب کی ادائیگی ہو، بارگاہ اقدس کی حاضری اور شرافت حاصل ہو، آپ کی مجلس میں داخلہ ملے اور آپ کی مجلس میں ذکر کی غنیمت حاصل ہو۔ دلائل الخیرات شریف کے اس پہلے حزب میں درود و سلام کے ساتھ ایک بڑی پیاری دعا ہے، فلا تحرمنی فی الجنان، یعنی اے اللہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ فرمانا۔ اس قاری یعنی پڑھنے والا، یہ دعا مانگنے والا دلائل الخیرات شریف سے اس کے نزدیک اس دیدار کی بڑی اہمیت ہے، اسے اس کی بڑی ضرورت ہے، اور اگر اسے دیدار عطا نہ کیا گیا تو وہ محروم ہوگا، اور ظاہر ہے کہ محروم کس قدر رنج و الم اور تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ نیز اس تعبیر میں رحمت کی درخواست بھی ہے، کیونکہ محروم کی بدحالی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چاہتی ہے، اور اس میں اپنی حاجت بارگاہ الہی میں پیش کی گئی ہے، اور یہ عرض کیا گیا ہے کہ مولا تو نے مجھے محروم کر دیا تو مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور دنیا میں تو نے مجھے یہ نعمت عطا نہیں کی تو آخرت میں محروم نہ رکھنا، تاکہ 2 مصیبتیں دنیا و آخرت کی محرومی جمع نہ ہو جائیں، پھر یہ انداز دوام ہمیشہ دیدار ہوتا رہے۔ رؤیت کو چاہتا ہے یعنی دیکھنے کو چاہتا ہے۔ خاص طور پر جنت ہی میں دیدار کی دعا کی گئی ہے، کیونکہ وہ نعمت و ثواب کی جگہ ہے، اور دیدار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین نعمت اور ثواب ہے۔ وہ نعمت بہت خوشگوار ہوتی ہے جو امن کے ساتھ ہو، اور جنت میں امن ہی امن ہے۔ جنت سے پہلے دیدار بھی بے شک نعمت ہے، لیکن وہ حال اس قدر پر خطر ہوگا کہ اس نعمت سے صحیح طور پر مستفیض ہونے سے مانع ہوگا۔ بعض اوقات اس حال کے بعد عقاب اور نعمت سے محرومیت لاحق ہو جائے گی، جیسے کہ بہت سے اہل موقف کے بارے میں ہوگا، برخلاف جنت کے دیدار کہ وہ دائمی ہوگا، اس کے بعد کوئی سزا نہیں ہوگی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنت قرار کی جگہ ہے، اس سے پہلے جنت تک پہنچانے والا راستہ ہوگا۔ محبوب ہستیوں کی زیارت کی کوشش اس جگہ کی جاتی ہے جہاں قرار اور قیام ہو، ایسی ہی جگہ میں ان کا قرب طلب کیا جاتا ہے۔ فی الآخرۃ والاولی، پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا مقصد آپ کو دنیا و آخرت میں عطا کیا جائے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ دنیا یا آخرت میں جو سوال کریں وہ آپ کو عطا کیا جائے، خواہ دنیا میں عطا کیا جائے
یا آخرت میں؟ آخرت سے مراد قبر کا ما بعد اور دنیا سے مراد اس سے پہلے ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ دنیا کو اولا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخرت سے پہلے ہے، جیسے کہ اسے دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بندوں کے نزدیک ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی منزل ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے مؤخر ہے، یا اس لیے کہ ہر شے کا اجر اس میں مؤخر رکھا گیا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبیک ورسولک وسیدنا ابراہیم خلیلک وصفیک وسیدنا موسیٰ کلیمک ونجیک وسیدنا عیسیٰ روحک وکلمتک وعلی جمیع ملائکتک ورسولک وانبیائک وخیارتک من خلقک واصفیائک وخاصتک واولیائک من اہل ارضک وسمائک۔ نبی کا تیرے خاص نبی جنہیں وہ نبوت دی گئی ہے جو کمال کے تمام مقامات اور قرب کے جمی مراتب اور بلندی کے جملہ مواقع کی جامع ہے، یعنی وحی، کلام اور مناجات، خلت، محبت۔ ورسول کا، اور تیرے خاص رسول جن کی رسالت جامع، کامل، محیط اور اللہ تبارک و تعالی کی امداد سے تمام موجودات میں جاری و ساری اور جمی جہانوں کے ہر طور طریق، ہر دور اور ہر ایک جزئی پر چھائی ہوئی اور شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محبوب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا، یعنی تم مطلق ہو، تمہاری رسالت کسی قید یا مخصص سے مخصوص نہیں ہے، پس آپ سب کے رسول اور ہر طرح انہیں نفع پہنچانے والے ہیں۔ وجود میں، نمود میں، رزق اور ہدایت میں، رشد و ہدایت کے راستوں اور دنیا و آخرت کے لحاظ سے بہتر طریقوں کی رہنمائی میں، کیونکہ آپ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سراپا رحمت ہیں۔ وموسیٰ کلیم کا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے بلا واسطہ کلام کیا، اسی لیے ارشاد باری تبارک و تعالی ہے اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے 1,20,313 کلمات سے گفتگو فرمائی۔ کلام اللہ تبارک و تعالی کا تھا اور سننا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ مجھ سے تو خود گفتگو فرما رہا ہے یا کوئی اور؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ میں خود تم سے کلام کر رہا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان کوئی رسول نہیں ہے۔ وعیسیٰ روحک وکلمتک، روح اللہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی روح ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ انہیں ایسی روح اس لیے قرار دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ روح دے کر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا۔ اس روح کی اضافت اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی شرافت و طہارت کی بنا پر کی گئی ہے۔ یہ ملک کی مالک کی طرف اضافت ہے، یعنی وہ روح جو اللہ تبارک و تعالی کی ملک اور مخلوق ہے۔ انہیں کلمت اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، درمیان میں باپ اور نطفے کا واسطہ نہیں ہے۔ یہ اضافت بھی شرافت کے لیے ہے۔ اس درود پاک میں ان انبیاء کرام کو ایسے اوصاف مخصوصہ سے موصوف کیا ہے جو ان کے حق میں قرآن پاک میں وارد ہیں، اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خاصیت سے موصوف کیا جو ان تمام خاصیتوں پر مشتمل ہے۔ ان حضرات میں سے ہر ایک کو اپنی خاصیت دیگر دوسرے حضرات پر فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت
چونکہ سب پر حاوی ہے، اس لیے آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب بحر المحیط میں فرماتے ہیں فضیلت کی مختلف قسمیں ہیں، نیز فضیلت کے متعدد اسباب ہیں۔ کبھی ایک شخصیت مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دوسرے پر اس لیے فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا ہے، اور کبھی دوسرے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے پر مردے زندہ کرنے، مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا یاب کرنے میں فضیلت حاصل ہے۔ یہ جزئی فضیلت ہے۔ رہی فضیلت مطلقاً تو اس پر اجماع ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں پر اجمالاً اور تفصیلاً فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ کے بعد اصح قول کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام افضل ہیں۔ من خلق کا خلق بمعنی مخلوق ہے، لہذا یہ برگزیدہ فرشتوں، انسانوں اور جنوں کو شامل ہے۔ نیز یہ انبیاء، اولیاء، صالحین اور تمام مومنین کو شامل ہے۔ یہ درود پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی ہے۔ متعدد احادیث میں یہ حکم وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی درود بھیجا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پہلے اس لیے کیا ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، نیز زمانے کے لحاظ سے پہلے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ وکما هو اہلہ وکلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون وعلى اہل بیتہ وعطرتہ الطاہرین وسلم تسلیما۔ وصلی اللہ عدد خلقہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرمائے جو تعداد میں اس کی مخلوق کے برابر ہوں، وہ مخلوق بے جان ہو یا جاندار، اس سے پہلے موجود ہو چکی ہو یا آئندہ موجود ہونے والی ہو یا ہر اعتبار سے معدوم ہو، لیکن اسے مخلوق کے عنوان سے شمار کرنا صحیح ہو، اتنا درود و سلام بھیج۔ ورضاء نفسہ، مطلب یہ ہوا کہ اتنی رحمت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس ہی کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہو، یعنی اتنی رحمت بھیج کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ وزنۃ عرشہ، مطلب یہ ہے کہ اس صلاۃ کا ثواب وزن میں عرش مجید کے برابر ہے، یا یہ درود خود وزن میں عرش کے برابر ہے اگر اسے جسم فرض کیا جائے۔ خطابی فرماتے ہیں عرش اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم مخلوق ہے جس کی بڑائی کی مقدار اور وزن کو اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، وہ چیز جس کے ساتھ کثرت اور زیادتی ہو۔ مشارق میں اس کا معنی مقدار بتایا ہے۔ حارثی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی عدد سے شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تاکہ کثرت اور فراوانی پر دلالت ہو سکے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات سے مراد وہ الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں اور عجائب قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔
اس درود پاک کے یہ الفاظ حضرت ام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے ماخوذ ہیں، جو صحیح مسلم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز صبح کے بعد ان کے پاس باہر تشریف لے گئے، وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں، پھر آپ چاشت کے بعد تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا میں جب سے گیا ہوں تم اس وقت سے اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ کہے، اگر ان کا وزن تمہارے آج کے تمام ذکر سے کیا جائے تو وہ بھاری ہوں گے، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنے خوش نصیب وہ اسلامی بھائی ہیں جو اس کا ورد کرتے ہیں، تو کیوں نہ آج سے ہم سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز میں روزانہ دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب کی تلاوت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں روزانہ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے عشق میں گمائے رکھے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات۔